السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اور ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالی نے گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی متقی لوگ وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا، حساب و کتاب وغیرہ ہوگا سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خاص کر یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اور اس آیت میں ان تمام لوگوں کے اس غلط عقیدے کی نشاندہی کی گئی اور فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو قیامت پر اور قیامت میں جو کچھ جزا اور حساب کتاب ہوگی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے، یعنی جن لوگوں میں اوپر بیان کی گئی صفتیں پائی جاتی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور جو کچھ آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور ایسے لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی یہ متقی لوگوں کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے، کیونکہ ایمان بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، اگرچہ گناہ گار لوگ جہنم میں عذاب حاصل کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیونکہ اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں ظاہر ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کافر، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یہاں یہ باتیں ذہن نشین رکھیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا اس کو حقیر سمجھنا یا اس کا استہزاء کرنا یہ کفر ہے، اور ایمان سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ نیز یہ بھی کہ انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر تبلیغ کرنے والے کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نیکی کرنے والا نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے، لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے یعنی پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر نہ یہ لوگ حق سمجھ سکتے ہیں اور نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی آنکھوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے یعنی آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں، یعنی کہتے ہیں لیکن حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے ان منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے
یعنی باطنی طور پر کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلیں کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فریب دینا چاہتے ہیں یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، اور وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقوں کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو اس طرح ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنوں پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے، یعنی ظاہر میں کچھ ہونا اور باطن میں کچھ ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت بری ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا وہ لوگوں کی نظر میں سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت یعنی عمل میں منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اس آیت میں قلبی مرض سے یعنی دل کی بیماری سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا انسان دل کا بیمار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور ظاہر میں ایمان والا بن کر زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی کہ جان لو
کہ یہ لوگ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے عمل کے طریقے سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں، یعنی فساد پھیلائیں اور اس فساد کو اصلاح کا نام دے دیں تو وہ سب سے بڑے فسادی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام کام، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ تمام باتیں فساد کی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں پر الناس سے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ، ائمہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث نمبر 3673۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ بخاری شریف کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6502۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔